بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بحیثیت مسلمان ایک سوال ہم سب کے جو دماغوں میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی نشاندہیاں موجود ہیں، لیکن یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کی بہت سی نشانیاں ہم مسلمانوں تک پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قبل ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو کبھی آیا ہے نہ تو کبھی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی حقیقتیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے بڑا نشان بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہیں اور ان کی نشاندہیاں کیسے کی جا سکیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت ابو معاوض سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تکبیر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے دجال سے بڑا فتنہ نہیں پیدا کیا، اور تمام انبیاء اپنی قوم کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، اور تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری موجودگی میں پیدا ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام اللہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پہ قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ پھر کہے گا میں خدا ہوں، تو مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا خزانے نکالو، تو خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ بن جائے گی جیسا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر کہے گا دیکھو اب میں اس شخص کو ملاتا ہوں، کیا اس کے بعد بھی کسی اور خدا کے ہونے کا گمان کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے، اور وہ شخص کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تمہارا دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گی، تو زمین خوب سبزہ اگائے گی، اور تو اس روز چلنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، بھوکیں بڑی ہوئی اور تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ کل خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ ناظرین، یہاں تک تعلق دجال کا نشانہ سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلے دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اور جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے اس
के फितने का शिकार औरतें ही होंगी कि एक रवायत में आता है यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी और इसके करियल जिस्म को अपनाने के लिए इन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी और ये औरतें दज्जाल को अपनी तरफ माइल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। दज्जाल के हवाले से एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा जो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंग का मालिक होगा। अवाम ने इसका लक़ब मसीह होगा और उसका ज़हूर शाम और इराक के दरमियान से होगा और वो रसालत का दावा करेगा। इसके बाद वो अस्फान चला जाएगा जहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे और वो यही खुदाई का दावा करके फसाद बर्पा कर लेगा और जमीन के मुख्तलिफ मकामात का गश्त करके लोगों से खुद को खुदा कहलवाएगा। बंदों की आजमाइश से बड़े बड़े अजीब काम करवाएगा जिसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा और जिसकी पहचान सिर्फ अहले ईमान ही कर सकते हैं। इसके पास एक आग होगी जिसको वो दोजख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा और जिसको वो जन्नत का नाम देगा जो मुखालफिन को आग में और जबकि मुनाफिकीन को जन्नत में डालेगा। वो इस किस्म की सजाएं मुसलमान को पहुंचाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की तकबीर लोगों को खाने पीने का काम देगी। नाजरीन, रवायात में बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर से 2 साल कबल रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहद ही उसका ज़हूर होगा। जमीन में दफन खजाने इसके हुक्म से इसके हो जाएंगे। वो बाज आदमियों से कहेगा, मैं तुम्हारे माल बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुमको चाहिए कि मेरी ये कुदरत देखकर मेरी खुदाई पर यकीन करो। और इसी हालत में बहुत से ममालिक से गुजरता हुआ यमन पहुँचेगा और यहाँ पे बहुत से बददीन लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ से वापस होकर वो मक्का मुकरमा के पास मुकीम हो जाएगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से दाखिल ना हो पाएगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में 3 खौफनाक ज़लज़ले आएंगे जिसके बाद घर में रहने वाले बदअकीदा लोग शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा से दज्जाल मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा और उसके पहुंचने से कबल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी के लिए फौज तरतीब देंगे। एक दिन लोग नमाज में मसरूफ होंगे तो इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर बैठे दमिश्क जामिया मस्जिद मीनार पर उतरेंगे और इमाम मेहदी से मिलेंगे। यूं हक और बातिल में खून रेज जंग शुरू हो जाएगी और मुसलमान को फतह नसीब होगी। इसी जंग के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब बाबे लूत के मुकाम पर कत्ल करेंगे और इसकी तलाश को वहां मौजूद एक कुएं में लटका दिया जाएगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।